بسم اللہ الرحمن الرحیم 33 سال بعد لائبیریا کا وزٹ از حیدر علی ظفر مبلغ سلسلہ فرینکفرٹ جرمنی روزنامہ الفضل انٹرنیشنل 27 فروری 2024 1985 تا 1990 خاکسار کو لائبیریا مغربی افریقہ میں خدمت کی توفیق ملی۔ 1990 میں جب خاکسار وہاں سے پاکستان کے لیے روانہ ہوا تو میرے بیٹوں کی عمریں 5 اور 9 سال تھیں۔ میرے چھوٹے بیٹے عزیزم لقمان خالد کو لائبیریا دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ منروویہ میں مقیم مکرم ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب انچارج احمدیہ مسلم کلینک سینکور اسے کئی سالوں سے وہاں آنے کی دعوت بھی دے رہے تھے۔ بالآخر ستمبر 2023 میں جب ہمارا لائبیریا جانے کا پروگرام بنا تو اس سفر میں ہم نے غانا بھی شامل کر لیا۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز سے اجازت حاصل کرنے کے بعد 19 ستمبر کو اکرا غانا جانے کے لیے بکنگ کروا لی۔ وہاں سے 25 ستمبر کو منروویہ لائبیریا کے لیے روانگی تھی۔ میرا دوسرا بیٹا عزیزم بلال احمد بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ ہم تینوں 19 ستمبر کو براستہ برسلز غانا کے لیے روانہ ہوئے۔ چند ایام غانا میں گزارنے کے بعد 25 ستمبر کو وہاں سے لائبیریا پہنچے۔ ایئرپورٹ پر پہلے کی طرح شور و غوغا تھا جو باقی کسی ایئرپورٹ پر سامان لینے کے وقت سننے میں نہیں آیا۔ ہمارے استقبال کے لیے مکرم سلیمان احمد صاحب صدر مجلس خدام الحمدیہ لائبیریا ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ایئرپورٹ سے منروویہ شہر 56 کلومیٹر کی مسافت پر ہے۔ ایئرپورٹ اور منروویہ شہر کو ملانے والی سڑک کا کچھ حصہ زیر تعمیر تھا، جس سے یہ فاصلہ طے کرنے میں کچھ زیادہ وقت صرف ہوا۔ ہمارے منروویہ پہنچنے تک رات ہو چکی تھی۔ ہماری رہائش کا اہتمام مکرم ڈاکٹر عبدالحلیم صاحب کی طرف تھا۔ مکرم ڈاکٹر صاحب 2004 سے لائبیریا میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ کلینک اور ان کی رہائش گاہ سے ملحق ان کے پاس ایک چھوٹا سا گیسٹ روم تھا جسے انہوں نے جالیاں لگا کر مچھروں سے محفوظ کیا ہوا تھا، اس لیے ہم نے ملیریا کی گولیاں استعمال نہیں کیں۔ ہم نے غانا سے ملیریا بخار میں مبتلا ہونے کی صورت میں جو ٹیسٹ کٹ اور علاج کا کورس لیا تھا اسے واپسی پر آتے ہوئے حفظ متقدم کے طور پر جرمنی ساتھ لے آئے۔ قبل ازیں خاکسار نے ذکر کیا ہے کہ میں ذاتی طور پر لائبیریا کو وزٹ کرنے کی غرض سے گیا تھا، لیکن جماعت احمدیہ لائبیریا نے ہمارے لیے ایک نہایت ہی مصروف کن شیڈول تیار کر رکھا تھا، جس سے گویا ایک طرح سے یہ جماعتی وزٹ ہی محسوس ہونے لگا۔ پروگرام کے مطابق اگلے دن 26 ستمبر کو صبح ہم سینکور سے لنچ سٹریٹ کے لیے روانہ ہوئے، جہاں مسجد بیت المجیب اور مشن ہاؤس واقع ہیں۔ یہ علاقہ ان ٹاؤن کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ راستے میں دونوں طرف بلند و بالا عمارتیں جو ہوٹل، سپر سٹور اور دیگر شاپنگ سینٹرز پر مشتمل تھیں نظر آتی ہیں۔ یہاں پر زیادہ تر کاروباری مراکز لبنانی اور انڈین لوگوں کی ملکیت ہیں۔ راستے میں یونائٹڈ نیشنز لب سمندر واقع صدارتی محل اور اس کے بالمقابل سپریم کورٹ ٹیمپل آف جسٹس کی عمارت کی جھلک بھی دیکھنے کو ملی۔ تقریباً 10 منٹ کی مسافت کے بعد ہم احمدیہ مسلم مشن ہاؤس پہنچ گئے۔ یہاں پر مکرم فرخ شبیر لودھی صاحب مبلغ سلسلہ نے ہمارا استقبال کیا۔ مسجد اور مشن ہاؤس کا وزٹ بھی کروایا۔ لائبیریا تقریباً 15 سال خانہ جنگی کا شکار رہا ہے۔ خانہ جنگی کی پہلی لہر میں مشن ہاؤس اور مسجد کو نظر آتش کر دیا گیا تھا، جس سے عمارت کو کافی نقصان پہنچا۔ اثر نو تعمیر شدہ مسجد کی عمارت اسے ملک بھر کی دوسری مساجد سے ممتاز کرتی ہے، جس کی نمایاں خصوصیات پاکستانی طرز تعمیر پر بنائے گئے مینار ہیں۔ مسجد سے متصل ایک خالی پلاٹ بھی اس وقت جماعت احمدیہ لائبیریا کی ملکیت ہے، جو رقبے میں اس سے 3 گنا بڑا ہے۔ بعض معروضی حالات کی وجہ سے مسجد میں فی الوقت واٹر سپلائی کا پانی میسر نہیں تھا۔ مشن ہاؤس کے لیے پانی باہر سے منگوایا جاتا ہے، پھر اس کو بیرل میں محفوظ کر کے عند ضرورت استعمال کیا جاتا ہے۔ مشن ہاؤس میں کچھ وقت گزارنے کے بعد ہم شاہ تاج احمدیہ اسکول دیکھنے کے لیے دوبارہ عازم سفر ہوئے۔ مکرم محمد جونز انن صاحب نائب امیر جماعت احمدیہ لائبیریا ہمارے ہم سفر تھے۔
موصوف جرمن بڑی روانی سے بولتے ہیں۔ انہی ایام میں لائبیریا کے صدارتی انتخاب کے لیے امیدواران اپنی اپنی مہم میں مصروف تھے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے گروہ جگہ جگہ ریلیاں نکال رہے تھے۔ راستوں کے دونوں جانب امیدواران کے پوسٹرز اور بینرز کی بھرمار تھی۔ شہر میں تجاوزات کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی جگہ جگہ موجود تھیں، جس سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے اور بھیڑ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہدایت تھی کہ گاڑی کے بغیر شہر میں سفر نہیں کرنا، ورنہ پیدل چلنے کی صورت میں کم سے کم ہمارا فون چھینا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس ہدایت پر منوعاً عمل کیا اور الحمدللہ سارا سفر کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے محفوظ رہا۔ تقریباً 8.5 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد ہم شاہ تاج احمدیہ ہائی اسکول پہنچے۔ یہاں پر مکرم ناصر احمد کالوں صاحب قائم مقام امیر و مشیر انچارج لائبیریا نے مکرم منصور احمد ناصر صاحب پرنسپل اسکول حاضہ کے ہمراہ ہمارا استقبال کیا۔ مکرم منصور احمد صاحب 1997 سے بطور پرنسپل اس ادارے کی خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ اسکول کے احاطے میں پرنسپل و نائب پرنسپل کی رہائش کے علاوہ ماؤنٹ سیراڈو کاؤنٹی کے مبلغ کی رہائش بھی موجود ہے، اور ایک بلند و بالا 3 منزلہ مسجد بھی اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ اسکول کے آڈیٹوریم میں طلباء کے ساتھ ایک نشست کا بھی اہتمام کیا گیا، جہاں خاکسار کو ان سے مخاطب ہونے کا موقع بھی دیا گیا۔ 1996 میں جب یہ اسکول قائم کیا گیا تو اس وقت مکرم محمد اکرم باجوہ صاحب امیر جماعت لائبیریا تھے۔ پرنسپل آفس میں ان کی مختلف تقاریب میں شمولیت کی تصاویر بھی آویزاں ہیں۔ شاہ تاج احمدیہ اسکول سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر جماعت احمدیہ لائبیریا نے 12 ایکڑ اراضی جلسہ گاہ کے لیے خریدی ہوئی ہے۔ اس جگہ کا جماعتی نام احمد آباد ہے۔ جلسہ سالانہ کے علاوہ ذیلی تنظیموں کے اجتماعات بھی اسی جگہ منعقد ہوتے ہیں۔ اسکول کے پروگرام سے فراغت کے بعد مکرم امیر صاحب ہمیں اس جگہ پر لے گئے۔ اس جگہ کو دیکھنے میں خاکسار کی بھی خاصی دلچسپی تھی، کیونکہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل میں شائع ہونے والی مختلف رپورٹس میں اس جگہ کی تصاویر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ 27 ستمبر ہمارے قیام کا تیسرا روز تھا۔ آج کے دن جماعت احمدیہ لائبیریا نے ممبران مجلس عاملہ، مرکزی مبلغین اور مقامی معلمین کے ساتھ ایک نشست کا اہتمام کیا۔ لائبیریا انتظامی لحاظ سے 15 کاؤنٹیوں میں منقسم ہے۔ خاکسار 1985 میں یہاں بطور مبلغ سلسلہ آیا اور پھر امیر و مشیر انچارج کی ذمہ داری بھی نبھانے کی توفیق ملی۔ ایک لمبے عرصے تک لائبیریا میں ایک ہی مبلغ تعینات رہے، ایک کے تبادلے کے بعد دوسرے آ جاتے۔ 1990 میں جب خاکسار یہاں سے رخصت ہوا تو 4 مبلغ خدمت کی توفیق پا رہے تھے، جو ثانوی، لارگور، منروویا اور وینجاما میں تعینات تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملک کی 9 کاؤنٹیوں میں ہمارے مشن ہاؤسز قائم ہو چکے ہیں، اور لائبیریا میں 12 مرکزی مبلغین اور 16 مقامی مبلغین خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ مبلغین کرام کے ساتھ گفتگو میں ان کی کاؤنٹیوں کے حوالے سے تفصیلی تعارف حاصل ہوا۔ خاکسار کی صحت کی وجہ سے منروویا سے باہر سفر کرنا ذرا مشکل تھا، جس کو ملحوظ رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ لائبیریا نے ایک ویڈیو پیکج تیار کیا، جس میں تمام کاؤنٹیوں کے مرکزی مشن ہاؤسز، مساجد، کلینکس اور دیگر جماعتی عمارتوں کو یکجا کر دیا۔ اس کو دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے بھر گیا، فالحمدللہ علی ذالک۔ حال ہی میں جرمنی سے مکرم وجیح رانا صاحب واقف زندگی کا تقرر بطور پرنسپل مسرور احمدیہ ہائی اسکول تھیانی کیپ ماؤنٹ کاؤنٹی میں ہوا ہے، جو منروویا سے تقریباً 120 کلومیٹر دور ہے۔ ان سے بھی اسی پروگرام میں ملاقات ہوئی۔ اجلاس کے اختتام سے قبل مکرم امیر صاحب نے ایک یادگاری شیلڈ اور روایتی مفلر بھی خاکسار کو پیش کیا، جس پر گریٹنگز فرام لائبیریا پرنٹ کیا گیا تھا۔ نمازوں اور ظہرانے کے بعد ہم شہر کے چند تاریخی مقامات کی سیر کے لیے نکلے، جن میں سے قابل ذکر ڈیکور ہوٹل تھا۔ ہوٹل تو بند تھا، مگر اس ہوٹل کے باہر لائبیریا کے پہلے افریقی صدر مملکت جوزف رابرٹ کا مجسمہ تھا، جو شہر کے سب سے بلند مقام پر نصب تھا۔ اس مجسمے کے نیچے لائبیریا کی آزادی کی جدوجہد، آزادی کے لیے دی جانے والی قربانی، اس کے منشور
اور ترقی کے راز کو تصویری زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ لائبیریا کا ایئرپورٹ رابرٹس فیلڈ بھی انہی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ مجسمہ ڈیکور ہوٹل کے باہر نصب ہے۔ اس بلند و بالا جگہ سے ہوٹل افریقہ بھی دکھائی دیتا ہے، جس کی جماعت احمدیہ لائبیریا کی تاریخ میں ایک نمایاں حیثیت ہے۔ 1988 میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دورے کے دوران اس ہوٹل کو شرف قیام بخشا۔ بدقسمتی سے خانہ جنگی کے دوران ان دونوں عمارتوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ 28 دسمبر کی صبح ناشتے سے فراغت کے بعد ہم ڈوپر روڈ پر جماعت کا ایک کمپاؤنڈ دیکھنے پہنچے۔ اس کا کل رقبہ 1 ایکڑ ہے۔ یہاں پر مستقبل میں جماعت لائبیریا ایک ہارٹ انسٹیٹیوٹ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد ہم دوبارہ سینکور میں ہیومینٹی فرسٹ احمدیہ ووکیشنل کالج پہنچے۔ کالج کے پرنسپل مکرم سلیمان احمد صاحب نے ہمارا استقبال کیا۔ کالج کے مختلف شعبہ جات دیکھنے کے بعد پرنسپل صاحب نے سٹاف کے ساتھ ایک نشست کا بھی اہتمام کیا۔ شام کے وقت اسی کالج میں جماعت لائبیریا نے واقفین زندگی ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ ایک ملاقات اور عشائیے کا بھی اہتمام کیا۔ خاکسار کے عرصہ قیام کے دوران صرف ایک ہی کلینک قائم تھا۔ اس کے بعد 1994 میں مکرم ڈاکٹر سید مشہود احمد صاحب ابن مکرم سید میر مسعود احمد صاحب نے سینکور کے علاقے میں کلینک کے لیے 30 سالہ لیز پر ایک جگہ لی، جس کی مدت اب مکمل ہو رہی ہے۔ سینکور کا علاقہ سہولیات کے اعتبار سے کافی مہنگا علاقہ شمار کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں جماعت لائبیریا نے اسی علاقے میں 2 پلاٹ خریدے ہیں، ایک پر کلینک اور دوسری جگہ ہیومینٹی فرسٹ کالج کی تعمیر کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت لائبیریا میں 4 جماعتی کلینکس کام کر رہے ہیں اور ایک تیاری کے مراحل میں سے گزر رہا ہے۔ ان میں سے 2 تو منروویہ شہر میں، جبکہ باقی 3 دیگر کاؤنٹیوں میں ہیں۔ ان میں 3 پاکستانی اور 2 بنگلہ دیشی ڈاکٹر صاحبان خدمت انسانیت میں مصروف ہیں۔ 29 ستمبر لائبیریا میں ہمارا آخری دن تھا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی ہم نے مسجد بیت المجیب میں کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد کچھ دیگر احباب سے ملاقات کی، جن میں سے 3 ایسے دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی جو خاکسار کے قیام کے دوران احمدیت کی آغوش میں آئے اور پھر مستقل مزاجی کے ساتھ جماعت کے ساتھ منسلک رہے۔ مکرم ناصر احمد کالون صاحب قائم مقام امیر جماعت لائبیریا ہمیں رخصت کرنے کے لیے ہمارے مہمان خانے پر تشریف لائے۔ کھانے کے بعد دعا سے ہمیں رخصت کیا۔ اس موقع پر چند اور بھی جماعت لائبیریا کی شخصیات موجود تھیں۔ دوران قیام پاکستانی روایتی کھانوں کے ساتھ ساتھ مقامی کھانے بھی کھانے کا موقع ملا، جن میں پوٹیٹو گرین اور پام بٹر قابل ذکر ہیں۔ پام بٹر کے بارے میں ہمارے دوستوں کا کہنا تھا کہ جسے یہ ڈش پسند آ جائے وہ لائبیریا سے نہیں جاتا۔ خاکسار اس بات سے متفق ہے کہ یہ فی الواقع اپنا منفرد ذائقہ رکھتا ہے۔ کچا ناریل تو ہم سب کو ہی مرغوب ہے، لیکن اس کا پانی شکم سیری کے لیے کافی ہے۔ جگہ جگہ تازہ ناریل بیچنے والے موجود ہوتے ہیں جو اپنے تیز دھار چھرے سے اسے آپ کے ایک اشارے پر حاضر کر دیتے ہیں۔ لائبیریا میں قیام کے دوران اسے بھی متعدد بار پینے کا موقع ملا۔ لائبیریا میں گزارے گئے یہ چند ایام بڑی سرعت کے ساتھ گزر گئے، جن کے لیے کئی سالوں سے پروگرام بنایا جاتا رہا۔ یہ چند ایام اور ان کی سنہری یادیں خاکسار کے لیے قیمتی سرمایہ ہیں۔ اپنی اس تحریر کے ذریعے خاکسار ایک بار پھر جماعت احمدیہ لائبیریا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے۔ ان کے پیار و محبت اور مہمان نوازی کا تحفہ گراں قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جزائے خیر عطا کرے اور لائبیریا جماعت وسع مکانہ کی تصدیق کے تازہ بتازہ نشانات دیکھتی چلی جائے۔ آمین۔ آواز نئی محمد باجوہ۔